مبلغہ بعمل ہو، وقت کی پابند ہو، ایسا نہ ہو کہ اجتماع جب ہوا تلاوت ہو گئی، نعت ہو گیا، درس ہو گیا اور دعا یاد کرنے کا بھی سلسلہ ہو گیا اور اسلامی بہنیں مڑ مڑ کر دیکھ رہی ہیں کہ فلاں باجی کہاں ہے، باجی تو ابھی آئی نہیں، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ تو تلاوت سے مبلغہ اسلامی بہن کو تلاوت سے وہاں موجود ہونا چاہیے تاکہ تلاوت کی برکتیں بھی ہوں اور ہم سراپا ترغیب ہوں۔ بیان جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اجتماع کے اندر مبلغہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اچھا، بیان کا دورانیہ پورا، نہ کم نہ زیادہ، ٹھیک ہے، اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ بیان کے اندر نعتیہ اشعار، تو اس میں بھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ دیکھیں ایک ہی انداز ہے، ایک ہی انداز ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ دیکھو دونوں چیزوں میں فرق ہے، دونوں کی ادائیگی میں فرق ہے، ذرا جوش میں فرق ہے۔ طرز میں اشعار نہیں پڑھنے، ٹھیک ہے، دوران بیان طرز میں اشعار نہیں پڑھنے۔ نگران شورا کے بیان میں پڑھے جاتے ہیں، بھئی وہ نگران شورا ہیں، اراکین شورا کے بیان میں پڑھے جاتے ہیں، وہ اراکین شورا ہیں۔ خلیفہ امیر اہل سنت اور امیر اہل سنت کے بیانات میں اس طرح دیکھا گیا، سنا گیا، بھئی وہ خلیفہ امیر اہل سنت ہیں، وہ امیر اہل سنت ہیں۔ ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں ہے، اسلامی بھائیوں میں بھی اجازت نہیں ہے۔ اراکین شورا، نگران شورا، خلیفہ امیر اہل سنت، امیر اہل سنت، ان کے معاملات وہ قدرے الگ ہیں۔ تو جو بیان لکھ کر دیا گیا وہی پڑھ کے سنانا ہے، ایز اٹ از سنانا ہے، چونکہ چنانچہ، یعنی مطلب یہ کہ یہ نہیں، اپنی طرف سے کچھ کمی بیشی نہیں کرنی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ انداز درس کا بن جائے، نہیں، بیان کا انداز بننا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ المدینۃ العلمیہ نے بہت کام کیا، اسلامی بہنوں کے اجتماعات کے بیانات پرنٹڈ بک کی صورت میں ایڈوانس میں دے دیے، تو بہت آسانی ہو گئی۔ اور اسلامی ای بک لائبریری، اس میں بھی وہ کتابیں موجود ہیں۔ بیان ٹیبلٹ سے بھی ہو سکتا ہے، موبائل سے بھی ہو سکتا ہے، پرنٹ سے بھی ہو سکتا ہے، بک سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ زبانی بیان نہیں کرنا، ٹھیک ہے، غیر عالم کے لیے زبانی بیان کرنے کی علماء نے اجازت نہیں دی، مرشد پاک نے منع کیا۔ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں دیکھیں، امیر اہل سنت نے تربیت کی ہے۔ تو ہم نے سکہ نہیں بچھانا کہ میں بہت اچھی مبلغہ، نہیں، نیکی کی دعوت دینی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ بیان کرنا، نیکی کی دعوت دینا تو سنت انبیاء ہے، تو ہم نے تو وہ نبیوں کی ادا کو ادا کرنا ہے، ہم نے تو نیکی کی دعوت دینی ہے، ہم نے تو ثواب حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ روانی ہونی چاہیے بیان کے اندر، اٹکن نہیں ہونی چاہیے اور ادائیگی درست ہونی چاہیے۔ اب اگر بیان کو پہلے چند مرتبہ پڑھ لیا جائے علم دین کی تکرار کی نیت سے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اور اس میں بھی دینی معلومات ہیں، اس میں بھی قرآن پاک کی آیتیں، اس میں بھی حدیثیں ہیں، اس کے اندر بھی روایات ہیں، اس کے اندر بھی واقعات ہیں، تو یہ انفرادی طور پر بھی کہیں بیان کریں تو یہ فائدہ ہوگا۔ انفرادی کوشش میں بھی گھر کے اندر بچوں کو بتائیں، بہن کو بتائیں، بھائی کو بتائیں، جو شادی شدہ اسلامی بہنیں وہ اپنے منسوب کو بتا سکتی ہیں، اپنی امی کو بتائیں، اپنے ابو کو بتائیں کہ میں نے بڑی پیاری بات پڑھی، بڑا پیارا واقعہ پڑھا، تو وہ بیان جو ہے وہ ازبر ذہن میں بھی آ جائے گا۔ روانی یہ کب آئے گی؟ جب پہلے سے اس کو پڑھ لیا جائے گا، ریڈ کر لیا جائے گا، اور موقع کی مناسبت سے اس کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، کبھی ذرا جوش آتا ہے، کبھی تھوڑا سمجھانے والا انداز آتا ہے۔ اور دیکھیں بیان میں، مدنی مشورے میں، مدنی خبروں میں، ملاقات کی گفتگو میں فرق ہے، درس میں بھی فرق ہے۔ تو بیان کا انداز بیان کے اس سے ہونا چاہیے۔ جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے تو آپ کا چہرہ پر نور سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے تو ہمیں لگتا کہ جہنم ہمارے سامنے ہے، جنت ہمارے سامنے ہے، ایسا انداز تھا بیان مصطفیٰ کا، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس میں خود اپنے جو مبلغہ کے جذبات ہوں گے نا، ایک مثال کے طور پر کوئی آیت پڑھی جا رہی ہے، اب قرآن پاک کی آیت اگر پڑھنی ہے بالکل پڑھنی چاہیے، ترجمہ کنز العرفان، ترجمہ کنز الایمان بتانا ہے، لیکن صرف نہیں آیت بھی پڑھنی ہے تو پہلے سے اس کو پڑھ کے آنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ روانی کے ساتھ، درست لب و لہجے کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، بیان کی خوبصورتی اور حسن کے لیے پڑھنا ہے۔ اچھا، اب جب
آیت پڑھنی ہے تو حزن کے ساتھ، غم کے ساتھ قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے، اور درست لب و لہجے سے۔ حدیث پڑھنی ہے، اگر اسے عربی متن میں پڑھنے کا ذہن ہے تو پڑھیں، مگر تیاری کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے، پہلے سے تیاری کریں، اور اس طرح عربی عبارات اس کو پہلے درست کر لیں۔ بعض جگہ بیانات میں فارسی کے مقولے بھی ہو سکتے ہیں، فارسی کے اشعار بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کو بھی پہلے ریڈ کر لیا جائے۔ اچھا، پھر اپنی اچھی نیت، اپنے اچھے جذبات یہ مرتب ہوں گے سننے والوں پر۔ دیکھیں کتنی پیاری بات کسی نے کہی، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ امیر اہل سنت بہت وہ عام فہم انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن دلوں میں باتیں اتر جاتی ہیں۔ کفار اسلام قبول کر لیتے ہیں، غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں، بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں، بد عقیدہ خوش عقیدہ ہو جاتے ہیں، بے عمل باعمل ہو جاتے ہیں، بے پردہ باپردہ ہو جاتی ہیں، بے ریش داڑھیوں والے ہو جاتے ہیں، بے امامہ امامے والے ہو جاتے ہیں، الحمدللہ فساق نیکوکار ہو جاتے ہیں، خشک مزاج عاشق رسول بن جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت کے بیانات کیوں؟ امیر اہل سنت ایک با عمل شخصیت ہے۔ اگر ہم باعمل ہوں گے ہمارے بیان کی تاثیر بڑھ جائے گی۔ اچھا، پھر جو بات دل سے نکلتی ہے، میں جو بیان کر رہا ہوں اس کا اثر خود بھی لوں تو اس کا سننے والوں پر بھی اثر ہوگا۔ اچھا، میں صرف وہ ریڈنگ کر رہا ہوں، پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور میں نے ایک ڈیوٹی پوری کرنی ہے، بھی ڈیوٹی تو ہے، لیکن اس ڈیوٹی کا حسن اور خوبصورتی کیا ہے کہ اس کے اثرات ہم پر بھی مرتب ہوتے ہوں۔ کوئی رقت انگیز بات ہے تو ہم پر بھی رقت طاری ہو، مگر اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ کہ رقت پیدا نہیں ہو رہی، مگر میں رقت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اچھوں کی نقل کرنے کے لیے۔ یہ اچھوں کی نقل ہے نا، کہ اچھے لوگ حدیث قرآن اور غم کی بات اور وہ عبرت کی بات، نصیحت کی بات، قبر کی بات، موت کی بات، آخرت کی بات، اللہ کی بارگاہ میں پیشی کی بات جب آتی ان پر رقت طاری ہو جاتی تھی، تو میں بھی اپنے اوپر اچھی نیتوں کے ساتھ رقت طاری کرنے کی کوشش کروں، لوگوں کے لیے نہیں کہ لوگ کہیں کہ بڑے یہ مبلغہ جو بڑی خوف خدا والی ہے، بڑی عاشقہ رسول ہے، صحابیات کی بڑی عاشقہ ہے، یہ تو مرشد کی عاشقہ ہے، اس کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو وہ جو لوگوں کو بتانا ہے، خود اپنے آپ کو بھی تو سنانا ہے نا۔